बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया अफसार। नाज़रीन, एक बार फिर से पाकिस्तान के बहुत सारे मामलात इस वक्त अदालतों में हैं। एक तरफ हम देखते हैं कि इलेक्शन कमीशन बहुत सारे मुकदमात की समाअत कर रहा है। ऐसे भी मामलात हैं जिसमें खुद हुकूमती जमात ये कहती हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लग जाएगी या एटलीस्ट इमरान खान साहब जो हैं वो जरूर नाअहल हो जाएंगे। स्पीकर कौमी असम्बली ने तोशाखाना रेफरेंस बनाकर इमरान खान साहब के खिलाफ उनकी नाअहली के लिए इलेक्शन कमीशन को भिजवा दिया, जो समाअत के लिए इलेक्शन कमीशन ने मुकर्रर कर दिया। फिर साथ ही साथ हम देखते हैं कि एक तरफ इलेक्शन कमीशन ने जो अगले आम इंतखाबात हैं जिसके लिए बहुत जरूरी था कि नई हल्का बंदियां की जाएं, वो भी हो गई हैं और हुकूमत ये कहती है कि आईनी मुद्दत ये असम्बलियां पूरी करेंगी और उसके बाद अगले साल इंतखाबात होंगे। 9 जो इस्तीफे मंजूर हुए थे 2 रिजर्व सीट्स पे जो खवातीन के थे और बाकी जो 9 हल्के हैं जहां पर ज़िमनी इंतखाब होना है नेशनल असम्बली की नशिस्तों पर, उसकी भी तारीख अनाउंस हो गई है। 25 सितंबर को वो इंतखाब होने जा रहा है। इमरान खान साहब जो है वो 9 के 9 हल्कों से खुद कंटेस्ट करने जा रहे हैं। नून लीग ये कहती है कि जी उनको कोई और उम्मीदवार नहीं मिले इसलिए वो खुद कंटेस्ट कर रहे हैं। हालांकि खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौकफ ये है कि हम इस हुकूमत को बताना चाहते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान जो है वो किस कदर मकबूल तरीन लीडर हैं। साथ ही साथ आज एक और चीज भी हुई कि इन 9 हल्कों के लिए जो इंतखाबी शेड्यूल जारी किया है इलेक्शन कमीशन ने, PTI उसके खिलाफ अदालत में चली गई है कि उसको सस्पेंड किया जाना चाहिए। उनका मौकफ यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNAs की जो मरहला वार मंजूरी है उसका केस ऑलरेडी पेंडिंग है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और उसकी बुध को समाअत भी होनी है। लिहाजा जब तक वो समाअत मुकम्मल नहीं होती, उसका कोई फैसला नहीं होता, तो इन इंतखाबात को रोक दिया जाए। फिर कल इमरान खान साहब ने बार बार, क्योंकि हम सुनते आए हैं उनसे कि वो न्यूट्रल्स का आजकल बड़ा जिक्र करते हैं, तो उन्होंने कहा कि जी एक तो हुकूमत की तरफ से उनको चैलेंज किया जा रहा है कि बताएं कि कौन लोग हैं जिनको ये न्यूट्रल्स कहते हैं। फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर के नाम को लेकर इमरान खान साहब ने कहा कि न्यूट्रल्स के कहने पे मैंने लगा दिया। तो हुकूमत ये भी पूछती है कि जी बताएं कौन न्यूट्रल्स हैं जिन्होंने आपको कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर इन्हीं को आपने तैनात करना है। फिर इमरान खान साहब कहते हैं कि एक ब्लंडर मुझसे ये हुआ कि मैंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर इस शख्स को लगा दिया। दूसरा ब्लंडर जो है उसका जिक्र मैं अभी नहीं करूंगा, वो मैं अभी नहीं बताऊंगा, वक्त आने पे बताऊंगा। हुकूमत को ये यकीन है जहां पर कि इमरान खान साहब की ताहयात नाअहली हो जाएगी, वहीं पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो हुकूमत को चैलेंज कर रही है। 13 अगस्त की रात को इस्लामाबाद में एक बहुत बड़ा जलसा जिसका ऐलान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर चुकी है, जहां पर उन्होंने हुकूमत को असम्बलियां तहलील करने के लिए, आम इंतखाबात की कॉल के लिए अल्टीमेटम देने का ऐलान किया है। और फवाद चौधरी ये कहते हैं कि 1 महीने से ज्यादा का वक्त हम इस हुकूमत को देने को तैयार नहीं हैं। तो आने वाले दिनों में क्या होगा पाकिस्तान की सियासत में, इसी हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हुमायूं अख्तर खान साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। बहुत शुक्रिया हुमायूं साहब आपका। और सेनेटर मौला बख्श चांडियो साहब हमारे साथ मौजूद हैं। चांडियो साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। हुमायूं अख्तर खान साहब, सबसे पहले तो बताइए कि एक तरफ आप लोगों ने ये जो फैसला किया है खान साहब ने कि जी 9 हल्कों पे वो खुद कंटेस्ट करने जा रहे हैं, आज इलेक्शन कमीशन ने बड़ी वजाहत के साथ इस पे बताया है कि आप लोगों ने तो वैसे रिजाइन कर देना है क्योंकि आप लोग तो कहते हैं कि हमने इस असम्बली के अंदर बैठना ही नहीं है, जाली असम्बली है। तो फिर आप इतना, वो कहते हैं कि आवाम के पैसे का क्यों ज़िया कर रहे हैं। एक हल्के पे 10 करोड़ के करीब खर्चा आएगा और 9 हल्कों का एस्टिमेट, क्योंकि कुछ ऐसे हल्के हैं जो दूर दराज हैं, तो कहते हैं कि जी 50 से 90 करोड़ के दरमियान खर्चा होगा। तो क्यों आप मुल्क का या आवाम का पैसा बर्बाद कर रहे हैं। ये इलेक्शन कमीशन ने आज एस्टिमेट बताया है। देखिए सादिया, हमारी पोजीशन ये है कि हमारे नेशनल असम्बली के बेशतर मेंबरान ने रिज़ाइन कर दिया था और डिप्टी स्पीकर कासिम खान सूरी ने वो एक्सेप्ट करके गैजेट नोटिफिकेशन भी जारी हो चुकी थी। इस पे जब नए स्पीकर इलेक्ट हुए, जो कि हमारी नज़र में किसी किस्म का कोई इस तरह का रूल नहीं है जिसके तहत वो इसको रिविजिट कर सकें, और हमारी नज़र में जब कासिम सूरी साहब ये एक्ट ले चुके थे तो इलेक्शन कमीशन को उसी वक्त ये अनसीट कर देने चाहिए थे सारे के सारे मेंबरान। अब हमें बिल्कुल कोई समझ नहीं आ रही कि ये 9-9, 10-10, 11-11 करके इसका लॉजिक क्या है।
کیا اسپیکر صاحب کوئی انویسٹیگیشن کر رہے ہیں ان ممبران کی؟ یہ بھی ہم نے نہیں سنا. انہوں نے صرف یہ پوچھنا ہوتا ہے ان کو بلا کے کہ آپ نے سائن کیے نہیں کیے. جو کارروائی پہلے قاسم خان سوری صاحب کر چکے تھے. یہ سراسر غلط اقدام ہے اور ہمیں اس میں میلا فائڈی انٹینٹ نظر آتی ہے. اسی وجہ سے ہم نے اس کو عدالت میں آپ کے خیال میں کیا وجہ ہے؟ الیکشن کمیشن یہی 11 چلے 2 تو ریزرو سیٹیں نکال دیں, یہی 9 لوگوں کو کیوں, انہی 9 لوگوں کے استعفے کیوں منظور ہوئے؟ آپ کے خیال میں کیا ریزن ہے؟ میرے خیال میں یہ ریزن ہے کہ اگر 123 کے استعفے منظور ہوں تو ایک بہت بڑا کرائسس اس ملک میں ہوگا اور گورنمنٹ پہ پریشر ہوگا الیکشن کروانے کو. وہ اب حالانکہ اس میں مختلف آوازیں, لندن سے کوئی آواز آتی ہے کہ ہم الیکشن کرانا چاہتے ہیں, اسلام آباد سے کوئی اور آواز آتی ہے پی ڈی ایم کی. در حقیقت یہ الیکشن کروانا نہیں چاہتے. یہ اس وقت بالخصوص جو ایک عام وزڈم تھی, کنونشنل وزڈم پی ڈی ایم کی, کہ پی ڈی آئی تو ختم ہو چکی ہے جی 10 اپریل کو, وہ آپ نے پی ٹی آئی نے آپ کو دکھا دیا 17 جولائی کو. اب آپ دیکھیں گے کہ بتدریج ہمارا جو گراف ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے اور یہ لوگ اب پفزدہ ہو چکے ہیں اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ چلو ابھی تو ہم الیکشن کرا کے ختم ہو جائیں گے, اس لیے دیکھتے ہیں اگلے سال شاید حالات شاید بہتر ہوں, لیکن بہتر ہوں گے نہیں ان کے لیے اب. اچھا ٹھیک ہے, میں اس پہ آتی ہوں دوبارہ, لیکن پہلے چانڈیو صاحب یہ دیکھیں, یہ کہتے ہیں کہ جی قاسم سوری نے تمام ہمارے ایم این ایس کے استعفے قبول کر لیے تھے, تو پھر یہ جو 11 استعفے قبول ہوئے وہ کہتے ہیں اس کی ایک تو منطق سمجھا دیں, نہ ان لوگوں سے رابطہ ہوا, نہ وہ لوگ جا کر اسپیکر سے ملے, تو پھر انہی 11 لوگوں کے استعفے منظور کیوں کیے گئے؟ اب اس پہ جو شیڈیول جاری ہو گیا ہے جہاں پر ضمنی انتخاب ہونے ہیں, وہاں پر تمام کے تمام 9 حلقے عمران خان صاحب کنٹیسٹ کرنے جا رہے ہیں. چانڈیو صاحب وہ کہتے ہیں بتاؤں گا کہ ہماری جماعت اور میں کتنا مقبول ہوں. ٹھیک ہے, یہ ہر آدمی کا اپنا نقطہ نگاہ ہے کہ اپنی چیزوں کو کیسے دیکھتا ہے, لیکن مجھ سے آپ پوچھیں تو میں کہوں امیدوار نہیں مل رہا ہے. ایسی صورتحال خان صاحب نے خود پیدا کر دی ہے. اس میں نہیں لے رہے ہیں خوشی کے ساتھ ٹکٹ پہ, کیا کہیں گے, اس پہ کیا تبصرہ ہوگا؟ ان کے کہنے کی تو بات نہیں ہے. صدر مملکت پاکستان کے شہیدوں کے جنازوں میں نہیں گئے, ان کی نماز میں شریک نہیں ہوئے, یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. اب اس کا جواز کچھ بھی دے دیں گے, کون ان کو بولے گا؟ صدر پاکستان کا شہیدوں کے کور کمانڈر ہے, دوسرے فوجی افسران ہیں ہمارے, پر عام سپاہی بھی فوجی ہوتے, پاکستان کی سلامتی کے لیے انہوں نے جانیں دی ہیں, ان کے جنازوں میں شریک نہیں ہوا ہے. ذمہ دار کون؟ خان صاحب. کہ وہ بدمزگی, یہ بدمزگی کیا تھی؟ یہ کس کا نقطہ نگاہ, یہ کس کی تربیت ہے جو بدمزگی ہو جاتی؟ خان صاحب ذمہ دار ہے صدر مملکت کے جنازوں میں نہ جانے کا. خان صاحب ذمہ دار ہے. صدر مملکت کو بھی شرم ہونا چاہیے, ایسے موقعوں پر نہیں جا سکتے. پھر بھی دعوے دار ہیں اس جماعت کے اور لوگ وکالت کریں گے. دوسری بات بھی میں بتاؤں آپ کو, جو سعودی عرب میں غریب پاکستانیوں کو سزا آئی ہے, یہ کس نے نعرے لگوائے؟ وہ سکون سے پاکستان میں بیٹھے ہیں, ان کے وہ بے روزگار ہو گئے, ان کے بچے بھوک مریں گے, روئیں گے. ذمہ دار کون؟ خان صاحب. بغلیں بجا رہے تھے کہ مدینے میں بھی نعرے مارے گئے ہیں حکومت کے لوگوں کے خلاف. وہ حکومت کے خلاف نہیں تھے, وہ آپ نے توہین کی تھی اس مقدس شہر کی, اور اب کو جو آپ کو سزا ملی ہے اس کی آپ ذمہ دار ہے. وہ جو غریب اب بھوک مرے گے, جو پریشان ہو گے, آپ ذمہ دار ہے. یہ تو چھوٹی باتیں ہیں, ابھی آپ دیکھ لیں گے اگلی الیکشن میں. ہم نے آپ کو دیکھا ہے, ہم نے آپ کو 3.5 سال حکومت کرتے ہوئے دیکھا ہے. آپ نے جو کارنامہ کیے ہیں وہ بتائے. ایک دن بھی نہیں بتایا کہ میں نے یہ کیا ہے. 3.5 سال ہی بولتے رہے, اس نے یہ کیا ہے, اس نے یہ گند کیا, اس نے. بھائی آپ نے کیا کیا خان صاحب, لوگوں کو وہ تو بتائیں. لیکن میں اس پہ نہیں ہوں. پاکستانی فوج کے جو لوگ شہید ہوئے ہیں, جو جوان اور افسر شہید ہوئے ہیں, پورا پاکستان رنجیدہ ہے. اور یہ انہوں نے ایسا کہہ دیا کہ بدمزگی کی. یہ بدمزگی کا ذمہ دار کون؟ پہلے تو اس کا حساب دے. ٹھیک, کہ دنیا نہیں ہستی ہوگی ہمارے ملک کے صدر پر, ہمارے ملک کے اداروں پر.
کہ ان کے ملک کے اتنے اہم ترین میں بالکل ان سے جواب لیتی ہوں کیونکہ آج کل یہ بہت زیادہ یہ خبر اس پہ بات بھی ہو رہی ہے. ہمایوں صاحب اس کا جواب دیں گے, لیکن پہلے مجھے بتائیے کہ آپ نے جو کہا کہ اگر آپ یہ کہہ دیں کہ ان کو کیونکہ 9 حلقوں کے اندر کوئی امیدوار نہیں مل رہے تو آپ بھی کہہ سکتے ہیں. یہ ویسے آج نون لیگ نے اور احسن اقبال نے خاص طور سے بات کی دی ہے کہ ان کو امیدوار نہیں مل رے, لیکن پھر یہ 15 سیٹیں چاندیوں صاحب کیسے مل گئی ضمنی انتخاب میں ان کو, وہاں کیسے جیت گئے؟ میں نے یہ نہیں کہا کہ ان کو نہیں ملے گی. میں نے کہا اگر جو میرے بھائی بات کر رہے تھے مجھے نہیں پتا, میں تو ابھی بیٹھا ہوں, ٹی وی بھی نہیں ہے میرے سامنے, ہمایوں اختر صاحب کی آواز لگ رہی تھی, مجھے نہیں پتا. میں صرف یہ کہتا ہوں کہ کہنے کی کیا ہے, میں یہ کہہ دوں گا ہاں میں ان کی عزت کرتا ہوں, میرے لیے محترم ہے, لیکن میں اپنی طرف سے کہہ دوں گا تو اس کا کیا جواب ہے کہ آپ کو 9 حلقوں میں بھی خود کھڑے ہو جائیں گے اور کوئی آدمی نہیں ہے اور کوئی امیدوار نہیں ہے. ہم اس کو یوں دیکھتے ہیں, آپ کے امیدوار ان حالات میں عوام کا مقابلہ نہیں کر پائیں گے. آپ نے کچھ بھی نہیں دیا, مخصوص حلقے ہو سکتے ہیں جیتنے کا, لیکن میں تو یہ میں اس کا جواب لیتی ہوں. ویسے تو قدغن کوئی نہیں ہے, ویسے تو قدغن کوئی نہیں ہے, زیادہ حلقوں سے لڑ بھی سکتے ہیں, لیکن فرض کریں عمران خان صاحب نہیں بھی ہوتے ان کی جگہ تو بھی اگر جیت بھی جاتے تو بھی ریزائن کرنا تھا. جی فرمائیے. سعدیہ بی میں ایک بات کہہ دوں, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ جو جیتی ہیں وہ نہیں جیتی یا ان کو واقعی آدمی نہیں ہے, میں نے یہ نہیں کہا. میں نے کہا خان صاحب نے کہا یہ بات, میں اس طرح سے بھی کہہ سکتا ہوں کہ کوئی آدمی نہیں مل رہا کہ 9 حلقوں پہ کھڑے ہوئے. یہ ہر آدمی کا اپنا انداز ہے بیان کرنے کا, نقطے نہیں, لیکن انہوں نے کیا ہے سوائے قوم کو گالیاں دینے کے, لوگوں کو گالیاں دینے کے, خواتین کو بے توہین کرنے کے, کیا کیا ہے بی انہوں نے؟ جو جلسے عام میں جو زبان استعمال کرتے رہے خان صاحب. ٹھیک ہے, میں ہمایوں صاحب سے جواب دیتی ہوں. ہمایوں صاحب یہ اس بات کا بھی جواب دیجیے گا, لیکن اس سے پہلے خاص طور سے پریزیڈنٹ عارف الوی کو لے کر جو ایک بات چل رہی ہے کہ شہداء کے لواحقین نے, ان کے اہل خانہ نے خود ہی منع کر دیا تھا کہ پریزیڈنٹ صاحب جو ہیں وہ نہ آئیں, ہمارے پیاروں کے شہیدوں کے جنازوں میں شرکت نہ کریں. یہ واقعی صحیح خبر ہے, اس میں صداقت ہے, خاص طور سے اس تناظر میں جو فوج کے خلاف سوشل میڈیا پر کیمپین چلائی گئی؟ میرا نہیں خیال کہ اس میں کسی قسم کی کوئی سچائی ہے. صدر مملکت کیوں نہیں جا سکے یہ مجھے معلوم نہیں ہے, لیکن پاکستان تحریک انصاف ہمارے جو پاکستان کی فوج ہے اس کا بے انتہا احترام کرتی ہے, اور میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں, ایک ان کا سینئر لیڈر, میں ایک فوجی کا بیٹا ہوں, شہید فوجی کا بیٹا ہوں. ہمارے پارٹی میں تو بے انتہا احترام ہے. اس کی کوئی وجہ ہوگی, اور اب دیکھیے اس ملک میں اتنی ٹاکسیسٹی ہے اس وقت سعدیہ کہ کسی بھی چیز کی صحیح وجہ تو آئیڈینٹیفائی نہیں کی جاتی, اور ہم اس کو طرح طرح کی چیزوں میں الجھا دیتے ہیں. میں آپ سے گزارش کروں, دیکھیے چانڈیو صاحب کا میں بھی احترام کرتا ہوں, میرے پرانے واقف ہیں, لیکن میرا خیال یہ چانڈیو صاحب شاید مذاقیہ انداز میں کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے پاس کینڈیڈیٹ نہیں ہے, ہمارے پاس شاید اے پی میں بھی کینڈیڈیٹس نہیں ہیں, پھر پنجاب میں بھی نہیں ہیں. پنجاب میں تو ہم نے ابھی آپ کو دکھایا ہے 75% سیٹیں جیت کے, اور 2 سیٹوں میں بہت ہی چند ووٹوں کا مارجن ہے جو کہ ٹریبونل میں ہیں اس وقت. دیکھیے ہمارا پوائنٹ یہ ہے, الیکشن کمیشن کو در حقیقت حکومت کو مشورہ دینا چاہیے کہ آپ ایک الیکشن کال کر لیں پورے پاکستان میں تاکہ یہ سلسلہ ختم ہو جائے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم جا کے ہم ریزائن کیے بیٹھے ہیں, لیکن ہم ایک حلقے کو اگر الیکشن ہو ہی جاتا ہے جو کہ ہم نے چیلنج کیا ہوا ہے اس وقت عدالت میں, تو ہم اس کو خالی نہیں چھوڑیں گے. اور بہتر یہ ہے کہ عمران خان کینڈیڈیٹ ہے اور ہم فضول کینڈیڈیٹس کی, ہم اپنے جو کینڈیڈیٹس ہیں ان سے محنت کروائیں, ان کا خرچہ کروائیں, اور جا کے اسمبلی میں ہم جائیں نا. ہوتا ہے الیکشن کمیشن کا کہ آپ لوگوں نے ریزائن کرنا ہے تو خرچہ کروا رہے ہیں آپ, وہ کہتے ہیں عوام کا ملک کا پیسہ ضائع کر رہے ہیں. اول تو الیکشن کمیشن کا یہ کسی قسم کا کوئی جواز نہیں بنتا کہ وہ اس طرح کی سیاسی گفتگو میں ملوث ہوں,
किसी किस्म का कोई जवाब नहीं है इलेक्शन कमीशन का। और ये एक सियासी फैसले होते हैं, और मैंने आपको एक सियासी रीजन दिया है कि अगर हम सबको दर्द है इस मुल्क का टैक्स पेयर के पैसे का, लेकिन हुकूमत को भी ये दर्द होना चाहिए, और जो हमारी डिमांड है पहले दिन अच्छा, हुमायूं साहब एक बात बताइए, बल्कि हमने तो 9 अप्रैल को इलेक्शन अनाउंस करा दिया था। ठीक है, पॉइंट वेल टेकन। मुझे एक बात बताइए, अभी देखें ये कहते हैं कि जी ये 9 लोग जो आपके 11 लोग जो हैं, कहीं ना कहीं हम इनका जवाब या इनकी दलील ये सुनते हैं कि इनका क्योंकि कंफर्म हो गया था इस्तीफा, या स्पीकर से मिल लिए, या बात हो गई, तो इसलिए हमने इनके इस्तीफे मंजूर कर लिए। गो कि आप लोग कहते हैं कि हमारा कोई शख्स जो है जाके स्पीकर से नहीं मिला, लेकिन आप लोग कहते हैं कि जी वाकई हमने सबने इस्तीफे दे दिए हैं। मेरा सवाल ठीक है, आपकी बात आ गई है, कोई नहीं मिला। मेरा सवाल सुन लीजिए, मैं ये कह रही हूं कि आपके जो 130, 131, 135 जितने भी लोग हैं, जितने भी इस्तीफे आए हैं, अगर ये बारी बारी चले जाते हैं या एक ही दिन चले जाते हैं स्पीकर साहब के पास और उनको कहते हैं जाके जी स्पीकर साहब हम हाजिर हैं, हमारे इस्तीफे आप अभी के अभी मंजूर करें, तो इनके पास तो फिर ये दलील ही खत्म हो जाती है ना जो ये देंगे। ये जो कहते हैं कि जी भागते फिर रहे हैं, फोन नहीं उठा रहे, छुपते फिर रहे हैं, इस्तीफे आते नहीं है बताने के लिए स्पीकर को, जाके बता दें कि कबूल करें इस्तीफे, इसमें क्या हर्ज है? स्पीकर का जो ये इकदाम था, हम इसे मेलाफाइडी समझते हैं। हम नहीं समझते कि स्पीकर को ये इकदाम लेना चाहिए था। डेप्टी स्पीकर जिसके पास पूरी ये पावर थी इस्तीफे वसूल करके, एक्सेप्ट करके गैजेट में नोटिफाई कराने की, वो काम हो चुका है और ये हमारी पोजीशन है। इसलिए हमारी पार्टी का ये फैसला है कि हम जो स्पीकर का ये मेलाफाइडी एक्शन है, इसका हम हिस्सा नहीं बनना चाहते। नो, आई अंडरस्टैंड योर पॉइंट, बट आई एम सेइंग कि इनका ये एक्सक्यूज भी खत्म हो जाएगा अगर आप लोग ये इकदाम करते हैं तो। चांडियो साहब चांडियो साहब, अभी जिस तरीके से ऑब्वियसली आज पंजाब में भी हुकूमत बन गई, जी फरमाइए। मैं जो बात कह रहा हूं वो जरा एक पल की है लेकिन सुनने जैसी है। ये इन्होंने पहले भी ऐसे किया था, हमने इस्तीफा दिए जब उस पार्लियामेंट पे लानतें दे रहे थे और पार्लियामेंट में कपड़े सुखा रहे थे और कह रहे थे जो पार्लियामेंट में बैठे उनका गले दबा लो, जो निकले उसको मार दो। उसके बाद खुद भी वो पार्लियामेंट में इस्तीफा देकर बैठे थे, इस्तीफाएं दी, हैरत है, तनख्वाहें लेते रहे। ऐसा एक भी मेंबर नहीं है जिसने इस्तीफा का ऐलान किया और तनख्वाहें नहीं ली। मुराद भी लेते रहे, तनख्वाहें भी लेते रहे, फिर भी हम इस्तीफाओं पे थे। इस बार भी यही करना चाहते थे, वही ड्रामा उन्होंने किया है। आपने बड़ी अच्छी बात की है, बड़े पते की बात की। इस बात का जवाब नहीं है कि भाई आप अगर सीरियस थे इस्तीफाओं देने में, सबके सब चले जाते, खड़े हो जाते असेंबली में, अभी भी चले जाए असेंबली में, जाए असेंबली में ताले तो नहीं तो आपके लिए लगे, खड़े होकर हाथ खड़े कर दो भाई हमने इस्तीफे दे दिए। ऐसा नहीं कर रहे हैं, ये गूमगू की कैफियत में है, ये कोई फैसला कर नहीं पाते। इनका एक ही मकसद है अफरा तफरी। पहले दिन से जब से हलफनामा लिया वजीर आजम ने, पहला ऐलानी अफरा तफरी का था, मैं वजीर आजम हाउस को बेच दूंगा, मैं गवर्नर हाउस गिरा दूंगा, मैं ये कर दूंगा, कट्टे बेच दूंगा। ये वजीर आजम का पहला खिताब पाकिस्तान जैसे मुल्क का ये होना चाहिए। पहले दिन से वो कुछ करना नहीं चाहते थे, सवाए इस बात के अब इसको कहो कि भाई वो मेरे हैदराबाद ऐसे हुआ है, यार आपका बेटा चोर है, तो उसे पेश इमाम ने कहा सिर्फ मेरा बेटा चोर है, ओ भाई आपका बेटा, ओ भाई आप चोरी नहीं की थी, हम दोनों साथ नहीं थे। ये तो वैसा कह रहा है, हर आदमी को कहता है तुम कैसे हो, तुमने क्या किया उस पार्टी ने। बाबा उन पार्टियों को छोड़ो खान साहब, आप अपनी पार्टी का बताओ, आपने पाकिस्तान के लिए क्या किया है? आप कौन सा एटम बम बनाने जा रहे थे जिसके लिए अमेरिका को आपको उतारना पड़ गया, जिसके सदर के फोन के लिए आप बेचैन थे, अब उसका ऐसा क्या हो गया, क्या आपने कर दिया कि उन्होंने आपको हटा दिया? सिर्फ तवज्जो हटाने की बातें हैं, संजीदा नहीं है, गैर संजीदा है, मिल गई मुफ्त में। अब जब वारसों का हाथ, जो वारिस बने बैठे थे, उनका हाथ हट रहा है, तो अब कभी यूं बोलते हैं, कभी यूं बोलते हैं। अच्छा। उनकी अपनी सियासत थी नहीं, न उनकी अपनी सियासत है। और ये भी सुन लें, मैं माफी मांगता हूँ, मुझे उनके वालिद के लिए भी इज्जत है, जिनके साहबजादे
اور ان کے لیے بھی. لیکن یہ بھی سن لیں, آپ کے خان صاحب کی سیاست پہ اب لوگ ہنس رہے ہیں, اب وہ بچکانہ باتیں کر رہے ہیں. آپ کو تصور ہے کہ وزیر اعظم بیٹھا ہے اور اپوزیشن کے لیڈر کو ہاتھ نہیں ملاتا ایوان میں میاں صاحب سے؟ یہ بچوں کا کھیل ہے. اچھا ابھی دیکھیں, میں آپ کو بتا رہا ہوں, سن رہی ہیں آپ بات میری؟ میں چھوٹی سی بات چھوڑ پھر بات ختم کرتا ہوں. یہ اقوام متحدہ میں گئے, تقریر کیا کرنی چاہیے تھی؟ وہاں یہ تقریر زیب دے رہی تھی, جاؤں گا جیل میں ڈالوں گا نواز شریف کو, جاؤں گا آصف زرداری کو جیل میں ڈالوں گا, ملاقاتیں بند کروں گا, جیل کا کھانا کھائیں گے. یہ تقریر تھی اقوام متحدہ کی. یا میرے لیڈر کی, بلاول بھٹو صاحب کی تقریر, پورے پاکستان نے ان کی تعریف کی ہے. ان سے وزیر اعظم کے متعلق پوچھا گیا, انہوں نے اپنا غصہ نہیں نکالا. انہوں نے ایک مدبر کی طرح, ایک محب وطن پاکستانی رہنما کی طرف کہا نہیں, وہ ہمارے وزیر اعظم کا موقف ہے, وہ ہماری بات. چانڈیو صاحب چلیں, چانڈیو صاحب دیکھیں, ابھی تو ایک انسرٹنٹی ہے, ایک انسٹیبلٹی ہے, پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے. اب مجھے یہ بتائیے کہ یہ اگر چلے جاتے ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی ایک جمہوری جماعت ہے, الیکشن سے آپ لوگ کہتے ہیں بار بار کہ جی ہم نہیں گھبراتے, ہم نہیں ڈرتے, تو پھر الیکشنز ہو جائیں. اگر یہ اتنی غیر مقبول ہیں تو پھر صاف سامنے آ جائے گا نا, پھر تو ان کے پاس کوئی جواز ہی نہیں بنے گا. میں بھی کہہ رہا ہوں ہم الیکشن سے نہیں بھاگ رہے ہیں. جو مدت ہے جس میں جو آئینی کام کرنے ہیں, جو آئینی کام ضروری ہے وہ ضرور کریں گے. آدھے میں چھوڑ کر کام جائیں گے تو خان صاحب والا بحران اور مزید بڑھ کر دیوبند کے سامنے آئے گا. کون سے آئینی کام کریں گے؟ کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے نیب امینڈمنٹس کرنی تھی, وہ کر دیں, جن کو NRO 2 کا نام دیتے ہیں, کیسز ختم کر دیے. سادیہ بھی پہلی بات, جی فرمائیے. سادی بھی پہلی بات تو خان صاحب NRO کرتے رہے. آپ کو پتا چلا کوئی NRO کی بات نہیں تھی. جو باتیں کرتے رہے ان میں سے کوئی بھی اپوزیشن پہ الزام کھڑا نہیں ہو سکا ہے. لیکن اب کیونکہ میں اس میٹنگ میں تو نہیں بیٹھتا, وہاں جہاں قائدین بیٹھے, کہ کیا وہ سمجھتے ہیں کہ ضروری اقدامات کیا ہیں. انتخابی اصلاحات تھے, ان کے متعلق بات تھی, وہ دوسری بہت ساری باتیں تھی. اس میں بھی وہ کہتے ہیں کہ جی EVM ختم کر دی کیونکہ آپ لوگ چاہتے نہیں ہیں صاف اور شفاف انتخابات ہوں. وہ ڈرامہ کیوں کیا تھا انہوں نے؟ جس ڈرامے کے لیے الیکشن کمیشن راضی نہیں تھی, جو دنیا کے کتنے ملکوں میں نہیں ہے, ناکام ترین تجربہ اس کا ہوا ہے. ہم نے تو منع نہیں کیا. چلیے ٹھیک ہے چانڈیو صاحب, مجھے جواب بھی لینا ہے مجھے, ٹھیک ہے, مجھے ایک بریک کی اجازت دے دیجیے. میں بریک سے واپس آؤں گی تو ہمایوں صاحب سے اس کا جواب لیں گے. ڈسکشن کو یہیں سے کنٹینیو رکھیں گے رائٹ آفٹر دس شارٹ بریک. اسٹے ٹیونڈ. ویلکم بیک. پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. جہاں پر پاکستان تحریک انصاف کی یہ ڈیمانڈ ہے, ان کا یہ مطالبہ ہے کہ حکومت فوری طور پہ جو ہے وہ الیکشن کرائے اور ہمارے استعفے, نیشنل اسمبلی کے جتنے بھی ہمارے MNAs ہیں استعفے دے رکھے ہیں انہوں نے, ان کے استعفے قبول ہونے چاہیے. وہیں پر ان کو اس بات کا بھی یقین ہے کہ اگر قومی اسمبلی تحلیل نہیں ہوتی اور ہم اپنی 2 صوبائی اسمبلیاں چھوڑ دیتے ہیں, 2 صوبوں کی حکومت چھوڑ دیتے ہیں, تو وہاں پر صرف اور صرف ضمنی انتخاب ہو جائے گا. وہاں پر الیکشن کمیشن یا یہ حکومت جو ہے وہ جنرل الیکشنز کی طرف نہیں جائیں گے. اور یہی رائے اس حکومت کی نیشنل اسمبلی کے حوالے سے بھی ہے کہ اگر ان کے استعفے سارے MNAs کے قبول ہم ہو بھی جاتے ہیں, کر بھی لیتے ہیں, تو بھی ہم جنرل الیکشنز کی طرف نہیں جائیں گے, ہم ضمنی انتخاب کرائیں گے. ہمایوں صاحب سے بھی بات کریں گے, لیکن چانڈیو صاحب مجھے بتائیں کہ یہ کنفرم جو اطلاع ہم تک پہنچی ہے کہ اگر یہ صوبائی اسمبلیاں جہاں پر ان کی حکومت ہے PTI کی اور KPK کی اور پنجاب کی, وہاں پر یہ تحلیل کرتے ہیں, تو آپ کیا واقعی وفاقی حکومت کیا واقعی گورنر راج لگانے کا سوچ رہی ہے صوبوں میں؟ دیکھیں, ہم گورنر راج کی تو کبھی بات کرتے نہیں ہیں. اپنے دور میں کی ہے, انہوں نے بھی کی ہے. ان کے جو چھوٹے چھوٹے ہیں وہ بھی دھمکیاں دیتے رہے سندھ میں, ہم سندھ میں گورنر راج لگا دیں گے. میں کہتا تھا بھائی لگا کے دیکھو, سندھ میں گورنر راج لگاؤ گے تو لگے گا تو پھر آپ کے پاس بھی گورنر راج, پھر آپ نہیں بیٹھیں گے وہاں. لگا کے دیکھ لیں.
ایک جمہوری حکومت کو ختم کر کے دیکھ لیں. ابھی بھی ہم کہہ رہے ہیں انتخابات وقت پہ ہوں گے, ہم ایک دن بھی زیادہ نہیں بیٹھیں گے, لیکن سعدیہ بی بی ان کی بادشاہی ہے, ان کی جو دولت ہے پاکستان, جو یہ چاہیں گے وہ کہیں گے. گزشتہ الیکشن میں بھی ان کے پروگراموں پہ, ان کے فرمائشی پروگرام پہ عمل ہوا اور ملک کو نتائج جو بھگتنے پڑے دیکھے. ابھی ہم پھر ان کے فرمائشی پروگرام پہ چلیں گے؟ ایسے نہیں ہوگا. اتحادی پارٹیوں کی جماعتوں کے ان کا حکومت ہے, مل کر قیادتیں فیصلہ کریں گی. ان قیادتوں کا اجتماعی فیصلہ انشاءاللہ پاکستان کے اور عوام کے حق میں ہوگا. اب ان کی فرمائش پہ تو نہیں جب چلیں گے, ان کی فرمائش پہ جو چلے انہوں نے بھگت لیا ہے. اور میرے بڑے اچھے دوست کہہ رہے تھے کہ ہمیں فوج ہمایوں صاحب سے ذرا مجھے پوچھنے دیں یہ والی بات. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے, آئینی مدت پوری کریں گے. حکومت کا بار بار یہ کہنا ہے کہ اگر میں آپ کو ایک بات بتاؤں, بڑے نامور جنرل کے بیٹے ہیں, وہ کیوں نہیں عزت کرتے ہوں گے, لیکن ان سے پوچھتا ہوں جتنی گالیاں, جتنی توہین آمیز گفتگو افواج پاکستان کے لیے خان صاحب کے دور حکومت میں ہوئی ہے, اس انداز سے اتنا ظاہر دور کبھی نہیں ہوئی ہے. جی ہمایوں صاحب, پہلے تو ذرا اسی پہ کامنٹ کر دیجئے. اب آپ کے بہت سارے لوگوں کو طلب کیا جا رہا ہے ایف آئی اے کی طرف سے پروہیبٹڈ فنڈنگ کیس کے اندر, اور آج اسحاق ڈار کا بھی ایک بیان آیا کہ آپ کے لوگ, بہت سارے پاکستان تحریک انصاف کے لوگ اگر پارٹی ممبرشپ چھوڑ دیں گے تو شاید وہ بچ سکیں, ادروائز ان پہ بھی قدغن لگے گی. میں پہلے مختصراً جو چانڈیو صاحب نے بات کی کہ ہمارے دفاعی اداروں کے خلاف پی ٹی آئی گفتگو کرتی ہے. ہمارا پی ٹی آئی کا مجھے نہیں یاد پڑتا کہ کوئی بھی لیڈر یا پارلیمنٹیرین یا عہدیدار نے کبھی افواج پاکستان کے بارے میں کوئی اس طرح کے کلمات کہے ہوں. ساری دنیا کا ایک سچویشن ہے. دیکھیں یہ ماڈرن ٹائمز ہیں, اس میں سوشل میڈیا, ہم نے یہ سائبر کرائم, سائبر سیکورٹی رولز نکلے ہوئے ہیں اور سوشل میڈیا کو ایف آئی اے کو کنٹرول کرنا چاہیے. یہ ایک پارٹی کا کام نہیں ہوتا کہ سوشل میڈیا کو کنٹرول کرے. ایف آئی اے جائے, جو غیر قانونی حرکات ہو رہی ہیں ان کو قابو کرے. اب آپ آ جائیں اس پہ. دیکھیے ہمیں پی ٹی آئی کو ڈرانے دھمکانے سے کسی کو کچھ حاصل نہیں ہوگا. آپ نے ابھی ایک اسپیکٹیکولر ڈیفیٹ ہوئی ہے ابھی پی ایم ایل این کو پنجاب میں, جو اپنا گڑھ سمجھتے تھے, بلکہ لاہور میں, لاہور جیسے شہر میں میں سمجھتا ہوں کہ اب پنجاب نے اور لاہور نے اپنا رخ بدل لیا ہے. یہ اب نون اور نون کے شہر نہیں رہے, یہ اب پی ٹی آئی کے صوبہ اور پی ٹی آئی کے شہر بن چکے ہیں. دیکھیے پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایک انویسٹیگیشن ہوئی ہے, الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کی ہے, اور اس نے اپنا کیس گورنمنٹ کو بھیجا ہے. گورنمنٹ نے غالباً اب سپریم کورٹ کو بھیج دیا ہے, اور انہوں نے ڈسکوالیفیکیشن کے کچھ چند ممبران نے ای سی پی میں یہ فائل کیے ہیں. یہ ٹوٹلی انٹیسٹڈ ابھی چیز ہے. لیکن میں آپ کو 2-3 سوال میں کرنا چاہتا ہوں. کتنے ملین اوورسیز پاکستانی ہیں دنیا میں؟ 10 ملین کے قریب ہیں اوورسیز پاکستانی, اور میں سمجھتا ہوں کہ تقریباً 99% جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے حامی ہیں, اور وہ ووٹ بھی دے سکتے ہیں. حالانکہ سخت کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ ووٹ نہ دے سکیں, لیکن وہ ووٹ دیتے ہیں, اور تقریباً سارے کا سارا ووٹ پی ٹی آئی کو پڑتا ہے. اب یہ پاکستانی, دیکھیے یہ پاکستانی جس میں سے بیشتر ڈوئل سٹیزنز ہیں, ان کے آپ بڑھ چڑھ کے ہر سال ہمیں بتاتے ہیں کہ ان کی ریمیٹنسز کتنی آئی ہیں. اب 34 بلین ہے, 35 بلین ہے, ورنہ تو ہمارا دیوالیہ نکل رہا تھا. وہ پیسے تو ہمیں ان کے بڑے اچھے لگتے ہیں, ووٹ ہمیں انہیں دینا نہیں چاہتے. اگر وہ اپنی پسندیدہ پارٹی کو کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں, اور وہ پارٹی ساری دنیا کی پارٹی ہیں, انہی کنٹریبیوشن سے چلتی ہیں. ساری دنیا کی پارٹیوں کو ملک کے اندر اور ملک کے باہر سے کنٹریبیوشنز آتے ہیں. کئی ملکوں میں جہاں ہمارے پاکستانی ہیں وہاں یہ قوانین ہوتے ہیں کہ آپ ایک اینٹی, کارپوریٹ اینٹی, لمیٹڈ لائبلٹی کمپنی بنائیں گے, اس کے تھرو یہ کارپوریٹ ہے. آپ نے دیکھا کہ لسٹ میں بہت سے ہیں جی, پی ٹی آئی ایل ایل سی کینیڈا میں, پی ٹی آئی ایل ایل سی امریکہ میں. دیکھیے ہم کم از کم جو کنٹریبیوشن دے رہے ہیں اس کو ڈکلیئر کر رہے ہیں,
اس کو بینک چینل سے لا رہے ہیں, وہ ہم کوئی تھیلوں میں نہیں لا رہے پاکستان میں, یا ہنڈی کے ذریعے نہیں بیچ رہے. یہ کسی نے کبھی سوچا ہے جو لسٹ میں بہت سارے اکاؤنٹس ہیں وہ سبسیڈیری اکاؤنٹس بھی ہیں جن کا ذکر کیا ہے ابھی اس کا عدالت میں سعدیہ, عدالت میں ابھی اس پہ کیس چلنا ہے. ہم ابھی ساروں کو پی ٹی آئی کو بھی فارغ کر کے بیٹھ گئے ہیں, اور عمران خان کو بھی, اور سارے الیکٹڈ ایم این ایز کو بھی ہم نے فارغ کر دیا. یہ آپ کی خوش فہمی ہے, یہ سپریم کورٹ جائے گا, سپریم کورٹ میں یہ فیصلے ہوں گے. اور اگر میں ایک بات بتاتا چلوں سعدیہ, کہ یہ پولیٹیکل پارٹیز, اول تو میں نہیں سمجھتا کہ کسی صورت میں یہ ہمارے خلاف یا عمران خان کو ڈسکوالیفائی کرا سکیں گی یا پی ٹی آئی کو ڈسبینڈ کرا سکیں گی. لیکن اگر ان کا رویہ سیاسی یہ ہے کہ اب ہمارا میدان میں مقابلہ نہیں کر سکتے, تو اب ان چیزوں پہ اتر آئے ہیں, تو اس میں یہ کامیاب نہیں ہوں گے. اور اس پہ نہ اتریں, یہ ان کے لیے بھی کوئی اچھا نہیں ہوگا, ان کے لیے بھی اچھا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, چانڈیو صاحب آپ نے بات سن لی. اچھا چانڈیو صاحب, ویسے یہ دعوے آپ لوگوں کی طرف سے obviously کیے جا رہے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ تا حیات نااہل ہونے جا رہے ہیں. آپ کو نہیں لگتا کہ یہ ایک بڑا مے بی پاکستان تحریک انصاف کا اس وقت جو, یا خان صاحب کا جو ایک مقبولیت کا گراف ہے, جلسے تو ہو رہے ہیں نا بڑے, وہ تو آپ بھی مانتے ہیں کہ, تو یہ اگر لے آئے سڑکوں پہ, جو ان کا پلان ہے عوام کو لے کے آنے کا, ابھی 13 اگست کو بھی انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم 13 اگست کی رات اسلام آباد میں ایک بہت بڑا جلسہ کریں گے, سو آپ کو بہت سخت ریاکشن عوام کی طرف سے آنے کی کوئی توقع ہے جیسے کہ کلیم ہے پی ٹی آئی کا؟ میں پہلی ایک بات کی وضاحت کر دوں کہ میں ان پہ پابندی کا حامی نہیں ہوں, نہ پی ٹی آئی پہ نہ خان صاحب کے نائل ہونے پر میرے کو کوئی دلچسپی نہیں ہے. سیاسی جو بھی خالص لوگ ہیں وہ اس بات کو نہیں مانیں گے. ہم سمجھتے ہیں, میں بھی سمجھتا ہوں, میری پارٹی بھی سمجھتی ہے, قانونی معاملات اور ہیں. سیاسی طور پر کسی پارٹی کو نکالنا, کسی قیادت کو نکالنا, صرف اللہ نے عوام کو حق دیا ہے کہ وہ ان کو گھر بھیجیں اور ان کو بتائیں. یہ تو ہمارا موقف واضح ہے. ہم کبھی بھی کسی ایسی سازش میں شریک نہیں ہوئے جیسے خان صاحب والے یا دوسری ہماری جماعت کے لیڈر کہتے رہے. لیکن مجھے ہمایوں صاحب کے لیے عزت ہے, میں سمجھتا ہوں وہ بڑے باخبر انسان ہیں. اتنے بھی بے خبر نہیں ہے کہ انہوں نے خان صاحب کے جلسوں کے دوران پی ٹی آئی کے لیڈروں کے ٹی وی پہ بیانات نہیں سنے ہوں گے. ہو سکتا ہے نہیں بیان سنے ہوں. خود خان صاحب کبھی وہ جو کہتے ہیں غیر جانبدار, جو ان کو بول کے جب بات کرتے ہیں, جو ان کے لیے باتیں کرتے ہیں, جو افواج کے نام لے کر بولتے ہیں, جنرلوں کا نام لے, میں کہہ رہا ہوں آپ کو دعویٰ کے ساتھ, ہمارے بھائی سنتے رہیں, خان صاحب کی سیاست اور پارٹی سے پہلے پاکستان میں کوئی بھی آدمی افواج پاکستان پہ اور افواج پاکستان کے سربراہ پہ اس انداز سے نہیں بول سکتا تھا. میں کسی کی ذمہ داری نہیں لے رہا, میں تو پہلے ہمایوں صاحب کی بے خبری کی بات کر رہا ہوں. ہم ان کو نااہلی کی بات نہیں کرتے, ہم کہتے عوام خود فیصلہ کرے گا. لیکن بحث یہ ہے کہ آپ کی فرمائش پر تو ملک نہیں چل سکتا. آپ جو چاہیں گے وہ کریں گے. جب آپ کہیں گے الیکشن ہوگی, جب آپ کہیں گے قانون ہوگا, جب آپ کہیں گے جدید بنے گے. میں آپ سے پوچھتا ہوں, الیکشن کمیشن میں کے سربراہ کو جس انداز سے آپ نے گالیاں دی ہیں, جس انداز سے آپ نے چیئرمین الیکشن کمیشن کو باتیں کی ہیں, وہ لوگ نہیں یاد رکھتے ہیں, وہ نہیں دیکھ رہے کہ آپ کیا رواج اس ملک میں ڈال رہے ہیں. آپ ایک ڈی آئی جی کو پکڑ کر اسلام آباد کی رستوں پہ گھسیٹ رہے تھے, مار رہے تھے. لوگ نہیں دیکھ رہے کہ آپ کیا رواج ڈال رہے ہیں. آپ ٹی وی پہ ہم لوگ کی دعوت دے رہے تھے, پاکستان کے لوگ نہیں دیکھ رہے آپ کیا دیکھنا چاہتے. یہ کون تھا جو بجلی کے بل جلا رہا تھا, یہ کون تھا جو ہنڈی کی بات کر رہا تھا. لوگوں کو سب یاد ہے, ہمایوں خان صاحب کو بات نہیں یاد ہے. اچھا کرتے ہیں, ابھی اتنے بوڑھے تو نہیں ہوئے کہ باتیں بھول جائیں, لیکن پھر بھی ہو سکتا ہے باتیں بھول گئے ہوں. یہ ساری بدعتیں ٹھیک ہے, جو جاول اپنے اس ملک کے سیاست میں ڈالی, وہ ساری بدعتیں اور جدید انداز سے آئیں گے تو ہم ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے. اسٹے ٹیونڈ.
वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद। हुमायूं साहब ये बताइए, ऑब्वियसली यू डू अंडरस्टैंड इकोनॉमी एज वेल, तो जिस अंदाज में आप लोगों ने एक बुनियाद बनाई कि इस हुकूमत के आने के बाद इकोनॉमी तबाह हाल होना शुरू हो गई, अब जब डॉलर नीचे जाना शुरू हो गया है, आर्मी चीफ जो हैं वो फ़ोन कर रहे हैं मुख्तलिफ ममालिक में, चाहे वो अमेरिका हो, सऊदी अरेबिया हो, यूएई हो, बल्कि यहाँ हम बताते भी चलें व्यूअर्स को कि आज ऐसी खबर भी आई है कि यूएई की तरफ से $1 अरब जो है वो मिलने की उम्मीद पैदा हुई है। साथ ही साथ चाइना से भी कुछ ऐसी इत्तलात आ रही हैं। IMF ने जो हमारी किस्त देनी है उसमें भी कहा जा रहा है कि बड़ी जल्दी कोई शायद अच्छी खबर पाकिस्तान के लिए सुनने को मिल जाए। तो पहले तो जरा मैं इसका जवाब देती हूँ, लेकिन चांडियो साहब पहले तो बता दें कि आर्मी चीफ को यहाँ पर अपना किरदार अदा करना पड़ रहा है, तो एक तरह से ये क्या नो कॉन्फिडेंस नहीं है आपकी हुकूमत पे, उन तमाम ममालिक का, उन तमाम इदारों का, आलमी मालियाती इदारों का जिन्होंने आपकी मदद करनी है? आप जो तासुर ले रही हैं वो अपनी जगह पर दुरुस्त है, पर ये रवाज डाला किसने है कि ऐसे सारे मामलात में आप आर्मी चीफ साहब को ले आते हैं? हम तो उनको एक इंतहाई मोहतरम और मुकर्रम मनसब पर समझते हैं। आप ये किसने डाला एक पेज हम साथ साथ, ये किसने डाला है? क्या जरूरत है एक पेज की? पाकिस्तानी अफवाज का जनरल पाकिस्तान का हीरो है, पाकिस्तान का लीडर है, पाकिस्तान की फौज पाकिस्तान की फौज है, वो किसी पार्टी की नहीं है। किसी ने भी ऐसा नहीं कहा जैसा खान साहब ने कहा फौज मेरे साथ है। आप कौन होते हैं आपके साथ? पाकिस्तानी फौज पाकिस्तान के साथ है। पाकिस्तान की फौज का जनरल हमारे लिए सब पूरे पाकिस्तान के लिए काबिल फख्र है। आपने उनकी तौहीन करवाई। हमने कहा उनको, जब आपने मुद्दत की मुलाजमत का मसला आया, हमने कहा ये आप इसको मुतनाज़ा बनाना चाहते हैं, ये मामलात अंदर अंदर हुकूमत में बैठ के तय करते हैं। आपने इनको सियासी तौर पे इस मामले को हवा दी। कौन जिम्मेदार है? आप इस इदारे को आप तौहीन आमेज रवैये से चलाते रहे हैं। आपका काम पड़े तो एक पुल के इफ्तिताह के लिए भी जनरल साहब को ले जाए, लेकिन अगर पाकिस्तान की सलामती खुशहाली के लिए किसी कोशिश को करना पड़े तो वो क्या तनकीद के लायक है? वो जनरल साहब को कहकर हमने कोई कि हमारी हुकूमत ने जिसने भी कहा, या जनरल साहब खुद भी कौमी जज्बे से उसमें बीच में पड़े, तो क्या जुर्म है? ये तो इफ्तिताह भी बगैर उनके नहीं करते थे। जहां इज्जतें लेनी होती थी वहां जनरल साहब को आगे करके ले जाते थे। जहां बोलना होता था वो बोलते हम एक पेज पर हैं, मेरे साथ हैं। ठीक है। अच्छा, आज बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल पीपल्स पार्टी ने किया है हुमायूं साहब आपसे, के लिए बात करते तो कोई बुराई नहीं है। ठीक है, ठीक है, आ गई आपकी, आप बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, इंडिविजुअल्स की बात हुई है, यहाँ पे इदारे की बात नहीं हुई है। हुमायूं साहब आज बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल कर रही है पीपल्स पार्टी भी, और नून लीग ने भी गालिबन ये सवाल आपसे कल या परसों किया था प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के अंदर कि जी बता दें इलेक्शन कमिश्नर का नाम देने वाले न्यूट्रल कौन थे? खान साहब को ये बताना पड़ेगा, तो बताएंगे खान साहब? तो खान साहब की मर्जी है जी, जब बताएं ना बताएं या कब बताएं। वो तो लेकिन मैं आज उन्होंने एक बात की, बड़ा ब्लंडर हुआ चीफ इलेक्शन कमिश्नर को तैनात करके, और दूसरा ब्लंडर जो है बताऊंगा नहीं। वो समझ गए। अब उन्होंने जो कह दिया कि मैं नहीं बताऊं। देखिए सादिया, मैं गुजारिश करूंगा, मैं एक गुजारिश एक चीज चांडियो साहब से मैं कहना चाहूंगा कि चांडियो साहब ने कुछ वाकयात दोहराए हैं कि इनकी पार्टी लीडरशिप के साथ हमारे दौर में अगर कुछ नाइंसाफियां हुई, मैं जाती तौर पे समझता हूं कि सियासतदानों को एक दूसरे के खिलाफ इस तरह के इक़दामात नहीं करने चाहिए। लेकिन मैं चांडियो साहब को याद दिलाऊंगा कि 90 की दहाई में जरा चले जाएं और फिर देखें कि अभी जो आपके पीडीएम के पार्टनर हैं PMLN, उनका पीपल पार्टी और जरदारी साहब के खिलाफ जो बर्ताव था, जो उनको साल जेल में रखा गया और जबान काटने की कोशिश की गई, वो PTI ने नहीं की थी। याद करें किसने की थी। जी हाँ, ठीक। अब मैं जवाब दूं आपको, और मैं इन चीजों के खिलाफ हूं, मैं इन चीजों के खिलाफ हूं। घर का ठीक। अच्छा, आप बहुत अच्छे हैं, मैं आपको जवाब देने को तैयार बैठा हूं कि ये मामलात
ساری پی ٹی آئی یہ واقعہ اٹھاتی ہے کہ گھسیٹنے کی بات کی، پیٹ پھاڑنے کی بات کی، یہ بات کی. ہمایوں سائیں پاکستان کی سالمیت کے لیے، بقا کے لیے، لوگوں کی اجتماعی خوشحالی کے لیے ذاتی اختلاف نہیں رکھے جا سکتے. ذاتی اختلافات عمران خان صاحب کی کتاب میں ہیں، سیاستدانوں کی کتاب میں ذاتی اختلاف نہیں ہوا کرتے. چھوٹی چھوٹی باتیں کوئی بڑی بات نہیں. دنیا کے ممالک مجھ سے آپ زیادہ پڑھے ہوئے ہیں، مجھ سے آپ زیادہ باخبر ہیں، کئی ملکوں کے اپن نام لے سکتے ہیں. ان کی دشمنیاں تھیں لیڈروں کی، لیکن جب ان کے ملک کی آزادی کا معاملہ آیا، ان کے ملک میں انقلاب کی بقا کا معاملہ آیا، وہ سارے دشمنیاں چھوڑ چکے، وہ ایک ہو گئے. ہماری کون سی دشمنی تھی؟ ہم نے دشمنی تھی ضیاء الحق سے. چلے چانڈیو ضیاء الحق نے بھٹو صاحب کو قتل کیا. ٹھیک، انفارچونیٹلی آئی ہیو رن آؤٹ آف ٹائم، آئی ہیو ٹو وائنڈ. بہت بہت شکریہ سینیٹر مولا بخش چانڈیو صاحب، ہمایوں اختر خان صاحب پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. دیٹس آل فار ٹو نائٹ. آئی سی ٹمورو انشاءاللہ. اجازت دیجیے، خدا حافظ.